بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس ہستی کی شان میں لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ صاحب مدارج النبوہ نے یہ لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی شہزادیوں میں سے اکثر علماء کے نزدیک سب سے بڑی شہزادی حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہے، اور یہی صحیح قول ہے۔ اور بعض کے ہاں جنہوں نے اختلاف کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت قاسم جو ہیں وہ سب سے بڑے ہیں، لیکن صاحب مواہب اللدنیہ نے کہا ہے کہ یہی قول درست ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہی سب سے بڑی ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دختر ہیں، جن کی ولادت سن 30 میں ہوئی، جو کہ واقعہ فیل سے 30 سال بنتی ہے، یعنی 30 سال بعد اسلام میں بھی داخل ہوئیں اور ہجرت بھی کی، اور ان کا نکاح ان کی خالہ کے فرزند کے ساتھ کیا گیا، جن کا نام حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ بن ربی بن عبد العزا بن عبد الشمس اور بن عبد المناف، اور حضرت ابو العاص کی ماں کا نام ہند بنت خویلد ہے، جو کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد کی بہن ہیں، اور یہ دونوں جو ہیں ہستیاں حضرت خدیجہ اور ان کی بہن ہند، یہ ایک ہی ماں اور ایک ہی والد سے ہیں۔ اور حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ مشہور اپنی کنیت کے ساتھ ہیں، ان کے نام میں اختلاف ہے۔ لفیظ ہے یا مقسم ہے یا قسم ہے یا یاسر ہے، اور ابن عبد البر نے کہا ہے کہ اکثر کے نزدیک قول اول درست ہے، یعنی لفیظ نام ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ان کی کنیت لفیظ ہے۔ کنیت میں اختلاف تھا، جو کہ اصحاب سیر نے بیان کیا ہے مختلف ناموں سے۔ تو تواریخ کے اندر اختلافات ہوتے رہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، نام میں اختلاف نہیں ہے۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے پہلے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے ہجرت کی اور ان کو شرک میں مبتلا چھوڑ دیا، اور حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ مکے اور مدینے کے درمیان اسلام لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی نکاح میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو ان کے سپرد کر دیا، اور بعض اصحاب سیر نے یہ لکھا ہے کہ نکاح جدید کے ساتھ دوبارہ سپرد کر دیا۔ اس کی مکمل تفصیل اس طرح ہے کہ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ بدر کے قیدیوں میں داخل تھے، یعنی کہ کافروں کی طرف سے لڑنے آئے تھے۔ جب اہل مکہ نے اپنے قیدیوں کی آزادی کے لیے فدیہ بھیجا تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فدیے میں وہ ہار بھیجا جو ان کے گلے میں لٹکا رہتا تھا، جسے سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے عقد کے وقت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جہیز میں دیا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو ملاحظہ فرمایا تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی صحبت کا زمانہ یاد آ گیا اور آپ کے اوپر سخت رقت طاری ہو گئی۔ صحابہ سے فرمایا، اگر تم دیکھو کہ رہا کرو تم اسیر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور لوٹا دو تم فدیہ ان کے مال کا، کہ تم جانو تو ایسا کر لو۔ یعنی نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ چونکہ حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسیر ہیں اور انہوں نے اس کے لیے ہار بھیجا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ اگر ہار بھی واپس کر دیا جائے اور قیدی بھی چھوڑ دیا جائے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایسا ہی کریں گے جس میں آپ کی مبارک مرضی ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عہد لیا کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور اکرم کی طرف بھیج دیں گے۔ حضرت ابو العاص نے ان سے اس بات کے اوپر جو ہے وہ تصدیق کی کہ ہاں میں یہ کام کروں گا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ اور ایک اور انصاری شخص کو مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آئیں، اور فرمایا کہ مکہ کے اندر نہ جانا بلکہ وادی ناہج کے بطن میں ٹھہرنا۔ یہ ایک موضع کا نام ہے جو مکہ کے باہر ہے، مسجد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہے، جہاں انہوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا۔ آپ نے فرمایا جب وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تمہارے حوالے کر دیں تو ان کے ساتھ لے کر مدینے آ جانا۔ اس واقعے کے 2.5 سال بعد جناب ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تجارت کی غرض سے مکہ سے باہر آئے۔ ان کے ساتھ مکہ والوں کا مال تجارت بھی تھا۔ اس تجارتی قافلے کی واپسی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ان کی تلاش میں گئے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے قافلہ پر قابو پا لیا تو چاہا کہ ابو العاص رضی اللہ عنہ کے مال پر قبضہ کر کے انہیں قتل کر دیں۔ یہ خبر جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو پہنچی تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کسی مسلمان کو کسی عہد اور امان میں لینے کا حق نہیں ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں بالکل حق ہے۔ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گواہ رہیے میں نے ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امان دے دی ہے۔ جب صحابہ کرام اس صورتحال سے باخبر ہوئے تو حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے مال سے دست تعرض کھینچ لیا، یعنی کہ ان کو واپس کر دیا، اور حضرت ابو العاص سے کہنے لگے کہ تم مسلمان ہو جاؤ تاکہ مشرکوں کا یہ مال تمہارے لیے مال غنیمت ہو جائے۔ حضرت ابو العاص نے کہا، میں شرم کرتا ہوں کہ اپنے دین کو اس ناپاک مال سے پلید کروں۔ اس کے بعد وہ مکہ چلے گئے اور اس مال کو ان کے مالکوں کے سپرد کر دیا اور فرمایا، اے مکہ والو، آیا میں نے تمہارے مال جو ہیں وہ تمہیں پہنچا دیے، تم مجھے اس سے بری و ذمہ قرار دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں بالکل۔ پھر حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم گواہ رہو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کے آ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو نکاح سابق یا نکاح جدید کے ساتھ ان کے سپرد فرما دیا۔ اس جگہ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ زن و شوہر میں سے کسی کے اسلام لانے پر نکاح فسخ ہو جاتا ہے یا نہیں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی محبت فرماتے تھے اور ان کے ساتھ بہت زیادہ شفقت اور عنایت فرماتے۔ ایک مرتبہ ابو جہل کی بیٹی آئی جو بہت حسین اور جمیل تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے نکاح فرمانا چاہا۔ جب یہ خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار محسوس ہوئی۔ اس کے بعد آپ ممبر سے تشریف لے گئے اور خطبہ دیا۔ اس میں حضرت ابو العاص کی تعریف فرمائی اور فرمایا اگر علی المرتضیٰ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو طلاق دے دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی بیٹی کو اپنے اور اپنے دشمن کی بیٹی کو ایک جگہ جمع نہیں کرنا چاہتا۔ جب حضرت امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ نے یہ سنا تو حاضر ہو کر معذرت خواہی کرنے لگی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ میں نے چاہا اور نہ اس بارے میں کوئی بات کی ہے، لوگ ایسا چاہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میرا جگر گوشہ ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ تمہارے ساتھ میری محبت میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک فرزند تھا جس کا نام علی تھا اور ایک دختر تھی جس کا نام امامہ تھا۔ یہ علی ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حد بلوغ کے قریب دنیا سے رخصت ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روز فتح مکہ اپنی سواری پر ان کو اپنا ردیف بنایا ہوا تھا، یعنی پیچھے بٹھائے ہوئے تھے، اور حضرت امامہ سے بہت پیار فرماتے تھے۔ جیسا کہ پایا ثبوت کو پہنچا، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دوش مبارک پر بٹھائے ہوئے تھے۔ جب رکوع میں جاتے تو اسے زمین پر اتار دیتے اور سجدے سے سر مبارک اٹھا کر قیام کی طرف جاتے تو اسے اٹھا کر دوش مبارک میں بٹھا لیتے۔ شارحین حدیث اس جگہ کلام کرتے ہیں کہ یہ اٹھانا اور زمین پر اتارنا فعل کثیر تھا جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کیسے جائز رکھا؟ جواب میں فرماتے ہیں کہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آ کر بیٹھیں اور خود ہی اتر جاتی تھیں اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل و اختیار نہ تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ریلت کے بعد حضرت سیدہ کی وصیت کے مطابق حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا اور ان سے حضرت علی المرتضیٰ کے فرزند محمد اوسط پیدا ہوئے اور محمد اکبر اور محمد اصغر بھی اولاد علی المرتضیٰ میں سے ہیں۔ محمد اکبر محمد بن حنفیہ اور محمد اصغر ان کی والدہ ام الوالد ہیں جو کہ حضرت سیدنا امام حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات مبارکہ میں 8 ہجری میں واقع ہوئی اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا بنت زمعہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا الانصاریہ نے آپ مبارک کو غسل دیا اور حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ ہم آپ کی شہزادی کو غسل دے رہے تھے۔ محدثین فرماتے ہیں یا تو مراد سیدہ زینب سلام اللہ علیہا زوجہ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جیسا کہ مسلم میں حضرت ام عطیہ سے مروی ہے۔ کہا جس وقت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریلت فرمائی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ ان کو غسل دو، تو حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہمارے پاس اس وقت تشریف لائے جب ہم آپ کی شہزادی کو غسل دے رہے تھے، کہ جیسا کہ حدیث مبارکہ متفق علیہ حدیث میں ہے، بخاری اور مسلم میں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو 3 مرتبہ غسل دو، اس سے زیادہ ایک روایت میں 7 مرتبہ ہے۔ اس سے مقصود اختیار دینا نہیں ہے، بلکہ اس سے مقصود یہ ہے کہ اگر 3 مرتبہ سے نفاذت اور پاکیزگی حاصل ہو جائے تو یہی مشروع ہے، ورنہ اس سے زیادہ مرتبہ کریں یہاں تک کہ نفاذت حاصل ہو جائے۔ واجب 1 مرتبہ ہے، اور روایت میں جو درج ہے یا اس سے زیادہ اس کے معنی کی تائید ہے، مگر یہ کہ کسی کی خاص رعایت کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ یہ فضیلت ہو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی۔ تو بعض اوقات ایسے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں کسی کی فضیلت جو ہے وہ بیان کرنا مقصود ہوتی ہے۔ نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالص پانی اور بیری کے پتے ملے ہوئے پانی سے غسل دو، اور آخری مرتبہ کافور جو ہے اس میں ملا کے ان کو غسل دیا جائے۔ ایک روایت میں مشک بھی آیا ہے۔ تو جب تم غسل سے فارغ ہو جاؤ تو اسے اور تو مجھے خبر کرا دینا، مطلب جب ان کا غسل مبارک ہو جائے تو مجھے خبر دینا۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اس حدیث کی راوی ہیں فرماتی ہیں جب ہم غسل سے فارغ ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہ بند بھیجا کہ اس سے ان کو کفن دو جو جسم سے پیوست ہو۔ اس حدیث سے صالحین کے تبرکات سے تبرک لینے کا استحباب ثابت ہے، یعنی مستحب ہونا ثابت ہو گیا۔ اور ایک روایت میں آیا کہ فرمایا کہ ان کو 3 مرتبہ غسل دو، یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، اور دانی جانب اور مواضع وضو سے ابتدا کرو۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے ان کے بالوں کی 3 لٹیں بنائیں اور ان کے پس پش ڈالا، اور تجہیز و تکفین کے بعد نماز ہوئی اور دفن کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو قبر مبارک کے اندر اتارا۔ یہ تھا حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا مختصر تذکرہ، جو کہ اصحاب سیر نے مختلف مواخذ سے بیان کیا ہے۔ دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ عالیہ قدسیہ کے اندر اللہ پاک آئندہ بھی ہمیں ان مبارک ہستیوں کے تذکر و بیان کرنے کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔